کربلا کی خاک پر ابن علی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر ابن علی سجدے میں ہے۔ تشنگی، شدت کی گرمی، دھوپ اور بھوکوں کے تیروں کے گھاؤ، تشنگی، شدت کی گرمی، دھوپ اور تیروں کے گھاؤ، پھر بھی اہل بیت کا ہر آدمی سجدے میں ہے، پھر بھی اہل بیت کا ہر آدمی سجدے میں ہے۔ فخر ہے ان کا کہ دین حق پہ قرباں ہو گئے، فخر ہے ان کا کہ دین حق پہ قرباں ہو گئے، شکر ہے کہ سر بوقت موت بھی سجدے میں ہے، شکر ہے کہ سر بوقت موت بھی سجدے میں ہے۔ اور بندگی تو دیکھیے اس فاطمہ کے لال کی، بندگی تو دیکھیے اس فاطمہ کے لال کی، زندگی سجدوں میں گزری موت بھی سجدے میں ہے، زندگی سجدوں میں گزری موت بھی سجدے میں ہے۔ اور دے رہا ہے کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پیغام، دے رہا ہے کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پیغام، زندگی کا ہر مزہ ہر چاشنی سجدے میں ہے، زندگی کا ہر مزہ ہر چاشنی سجدے میں ہے۔ زندہ تابندہ پائندہ ہے میرے حسین، زندہ تابندہ پائندہ ہے میرے حسین، دیکھ لو راشد حیات دائمی سجدے میں ہے، دیکھ لو راشد حیات دائمی سجدے میں ہے۔ محترم حاضرین، آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، اور آج کی یہ مبارک محفل شہدائے کرب و بلا کے نام منسوب ہو کر سجائی اور بسائی گئی ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں واقعہ کربلا کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس واقعہ کربلا میں جو احساس پوشیدہ ہے اسے تھوڑا سا محسوس کر لیں آپ حضرات۔ واقعہ کربلا تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، لیکن واقعہ کربلا سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، واقعہ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دلاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آخر کربلا کی جنگ ہوئی کون تھی؟ کیا یہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی؟ ہرگز نہیں۔ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ دو نظریات کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید پلید فاسق فاجر تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے تو پھر ہوتا یہ کہ یزید شریعت کے نظام کو تبدیل کر دیتا، یزید اسلام کی شکل و صورت کو بدل دیتا، جیسا کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبی کے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر خون بہا کر جس دین اسلام کا اعلان کیا تھا، نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جس دین اسلام کی تبلیغ کی تھی اور جس اسلام کا اعلان کیا تھا، اسی نانا کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی دین
دین اور اسلام کے نظام کو تبدیل برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کے نظام کو تبدیل نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ لٹا دینا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے نانا جان کے دین، اسلام اور شریعت کو بچا لیا۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جمع ہونے والوں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اب ذرا غور کرو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ کون سی قربانیاں دی ہیں ہم نے دین کے لیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج اس دین کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ۔ دنیا کے لیے ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ حسینیت نہیں ہے۔ نمازیں قضا کرنا یہ حسینیت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے محنتیں کرنا اور دین سے دور بھاگنا یہ حسینیت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو ترک کر دینا اور قرآن کریم سے دوری اختیار کر لینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ایمان کامل کا نام ہے، حسینیت عمل صالح بجا لانے کا نام ہے، حسینیت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا نام ہے، حسینیت اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیف اور پریشانیوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم اور ترغیب دینے کا نام ہے، حسینیت بھلائی کا نام ہے، اور جو حسینیت پر سچے دل سے مکمل اور اکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جائے وہی سچا حسینی ہے، اور جو سچا حسینی ہے وہی کامیاب ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے بیعت طلب کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل کوفہ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خطوط پہ خطوط بھیجنا شروع کیے، تقریباً 150 خطوط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطوں کو پڑھا، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسا آیا جس کو پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید پلید فاسق فاجر ہے اور ہم یزید کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں۔ اگر آج آپ ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے، اگر آج آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تو کل بروز محشر ہم آپ کے نانا جان کا دامن پکڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یزید کے ظلم سے، یزید کے شر سے عاجز آ کر امام حسین کو پکارا تھا، ہم نے آپ کے نواسے کو اپنی رہنمائی کے لیے پکارا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو فوراً کربلا جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اطہار اور چند جانثاروں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کرتا رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ جب محرم الحرام کی 7ویں تاریخ آئی تو فوج آدھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے نواز رسول آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، ورنہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے ان تمام جانثاروں پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نادان، میں نے اپنے نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑ کر اپنی ماں
حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نبوت انور چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر اس لیے تو نہیں آیا کہ میں یزید کی بیعت کو قبول کر لوں، میں کربلا کی سرزمین پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، میں کربلا کی سرزمین پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں نہایت ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ یزید کے آگے گھٹنے ٹیک دوں، میں کربلا کی سرزمین پر اس لیے آیا ہوں کہ میں نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون سے اس تحریر کو رقم کرنا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن اگر جھکے گا تو صرف اور صرف اپنے مالک کی دہلیز پر جھکے گا، میں یزید کی بیعت کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین، اہل بیت اطہار اور ان کے تمام جانثاروں پر پانی بند کر دیا۔ یزیدیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ حسین، ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے تمام جانثاروں پر پانی بند کر دیا جائے گا تو حسین، اہل بیت اطہار کربلا کی سرزمین پر پانی کے لیے ترس جائیں گے، پانی کے لیے تڑپ جائیں گے، اور حضرت امام حسین اسی مجبوری میں آ کر یزید کی بیعت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہی نہیں لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہی نہیں لیا اور بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر پانی کے لیے ترس گئے، پانی کے لیے تڑپ گئے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، تڑپتا وہ ہے جو مجبور ہوتا ہے، مجبور۔ حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے، حسین عزم، حوصلے اور بہادری کا نام ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ صدیوں بعد پیدا ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو ان پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی، انا ساگر کا سارا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں سمٹ آیا۔ میں کہتا ہوں کہ صدیوں بعد پیدا ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر حکم فرما دیں تو آنا ساگر کا سارا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں سمٹ آئے۔ حسین تو حسین ہے، حسین نبی کا، حسین علی کا شیر ہے، حسین نبی کا نور عین ہے، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو نہر فرات کا پانی خیمہ حسین میں پھوٹ پڑتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہی نہیں لیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں صبح قیامت تک کے لیے صبر کی ایک عظیم مثال قائم کرنا تھا اور پوری یزیدیت کو بھی یہ بتانا تھا کہ اے یزیدیو دیکھ لو، حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، حسینیت پانی کے لیے نہیں ترسی بلکہ پانی خود لب حسین کے لیے ترس گیا۔ تشنا لبوں نے ہونٹ رکھے فرات پر، ہے پانی پانی آج بھی پانی فرات پر۔ جب آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین، اہل بیت اطہار اور ان کے تمام جانثاروں پر پانی بند کر دیا گیا اور ان پر شدید ترین ظلم کیا گیا۔ لیکن آپ کو تاریخ کے کسی باب میں، تاریخ کے کسی صفحے پر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین یا ان کے اہل بیت میں سے کسی نے کربلا کی سرزمین پر گریہ وزاری کی ہو، شکوے کا کوئی لفظ زبان سے ادا کیا ہو۔ آپ کو تاریخ کے کسی صفحے پر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔
10ویں محرم الحرام کا قیامت نما صبح قیامت نما دن نمودار ہوا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ فوج آدھا جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر ان یزیدی کتوں کے سامنے گئے اور انہیں سمجھایا، منع کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ اے حسین یا تو یزید کی بیعت کو قبول کر لو یا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بالآخر جنگ شروع ہوئی. اہل بیت اطہار کے ایک جانثار نے اپنی جانثاری کا ثبوت دیا اور جامع شہادت نوش فرما لیا. اہل بیت کے ایک فرد نے اپنی شجاعت و بہادری کا جوہر دکھایا اور جامع شہادت نوش فرما لیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین وطن سے دور پردیش میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر صبح سے لے کر شام تک اپنے ایک جانثاروں کا لاشا اٹھا کر خیمے کے اندر رکھ رہے ہیں. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا. حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹ دیے گئے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما لیا. امام علی مقام نے صبر کیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرما لیا. حضرت امام حسین نے صبر کیا. جوان بیٹے حضرت علی اکبر کے سینے پر تیر لگا. حضرت علی اکبر نے صدا دی ابا جان. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی اکبر مسکرا رہے ہیں اور حضرت علی اکبر نے فرمایا اے ابا جان یہ جو میرے سینے میں تیر لگا ہے نا یہ بہت تکلیف دیتا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرے سینے سے یہ تیر کھینچ کر باہر نکال دے تو ابھی بھی میں ان یزیدیوں کو مزہ چکھا سکتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت جمع کر کے اپنے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کے سینے سے تیر کھینچا. جیسے ہی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو کیا دیکھا کہ نیزے کی نوک پر حضرت علی اکبر کا دل باہر نکل آیا. حضرت علی اکبر نے جامع شہادت نوش فرما لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے نوجوان بیٹے کا دل نیزے کی نوک پر دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی شریف کے تمام بال اسی وقت سفید ہو گئے. لیکن پھر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا. اللہ اکبر. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. ننھے شیرخوار بچے حضرت علی اکبر کے سوکھے حلقوں پر تیر لگا. حضرت علی اکبر نے مسکرا کر جامع شہادت نوش فرما لیا. لیکن پھر بھی حضرت امام حسین نے صبر کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر بے شمار دکھ سہے, بے شمار تکلیفیں, بے شمار اذیتیں برداشت کی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ایک بھی شکوے کا لفظ ادا نہیں کیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب شہید ہو گئے, اہل بیت کے ایک جانثار, اہل بیت کے تمام افراد کربلا کی سرزمین پر جامع شہادت نوش فرما چکے, تو اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے مد مقابل جانے کے لیے خود تیار ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آئے. خواتین میں ہنگامہ مچ گیا, سب چلے گئے, سب قربان ہو گئے.
سب چلے گئے، اب نواسے رسول جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ کی چلتی پھرتی تصویر جا رہی ہے، اب علی شیر خدا کا شیر جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خیمے کے اندر آئے، امام زین العابدین یہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، 14 سال کی عمر تھی، سخت بیمار تھے، بستر علالت پر اٹھے، بستر علالت پر تھے۔ حضرت امام زین العابدین فوراً بستر علالت سے اٹھے اور فرمایا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ پہلے مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، منع کیا، اور ایک باپ کے بعد جو ایک بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو سونپی، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرانی سی صندوق کھولی، قبائے نکالا، زیب تن فرمایا، رسول اللہ کا امامہ سر پر باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیا، کمر میں حضرت امیر حمزہ کی پشت پر حضرت امیر حمزہ کی ڈھال، اس شان و شوکت کے ساتھ تیار ہو کر رسول اللہ کا نواسا گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جب میدان جنگ کی طرف چل پڑا تو کائنات پکار اٹھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، بہادری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر یزیدیوں کے سامنے گئے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حجت کے لیے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم میرے قتل پر کیسے آمادہ ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ میرے نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تم میرے قتل پر کیسے آمادہ ہو سکتے ہو؟ یزیدیوں نے سامنے سے صرف ایک ہی بات کہی کہ اے نواسے رسول ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نواسے رسول ہیں، لیکن پھر بھی آپ یا تو یزید کی بیعت کو قبول کریں یا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر جب جنگ کا آغاز ہوا اور امام علی مقام نے جب تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدی کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن پھر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکتے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف تلوار کو لہراتے اور حضرت امام علی مقام جس طرف اپنا رخ فرماتے اس طرف یزیدیوں کے لاشوں پہ لاشیں گرتے تھے اور خون پر خون بہتا تھا۔ پوری یزیدیت میں خوف طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ تاریخ لکھ دے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے تنہا کھاتے پیتے ہزاروں یزیدیوں کو ختم کر دیا۔ پوری یزیدیت پر خوف طاری ہو گیا، اے اللہ اب ہوگا کیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ملعون نے چلا کر کہا اے لوگوں اکیلے کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ علی شیر خدا کا شیر ہے، سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ سارے یزیدی کتنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکبارگی ٹوٹ پڑے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد
میں ناکام رہ گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی ان یزیدیوں کو ویسے ہی کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ملعون نے چلا کر کہا اس سے بھی بات نہیں بنے گی، تم سب چاروں طرف سے امام حسین پر تیر کی بوچھار کر دو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب چاروں طرف سے تیر کی بوچھاریں ہو رہی ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں اور نیزوں کے گھاؤ سے زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے زمین کی طرف بڑھے تو امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور آخری کلمات یہ تھے اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، میں اتنے زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہو گیا ہوں۔ اے میرے رب تو بتا کہ تو اپنے حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ قرآن پکار اٹھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سجدہ کیا تھا کہ دست قاتل نے آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر دیا، گویا حسین آج بھی سجدے میں ہیں۔ اے میرے آقا حسین آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دنیا کے تمام نمازیوں کے تمام سجدوں کو اگر ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور میرے امام حسین کا صرف ایک سجدہ ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، امام حسین کے صرف ایک سجدے کا ایک پلہ دنیا کے تمام نمازیوں کے تمام سجدوں پر غالب ہوگا غالب ہوگا غالب ہوگا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ۔ محترم حاضرین، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ دین کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم کم سے کم مکمل طریقے سے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین ڈھول باجے اور کاشے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہرے نیلے پیلے کپڑے پہن لینے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ماتم اور سینہ زنی دیکھنے کا نام ہے۔ اگر دین ماتم اور سینہ زنی دیکھنے کا نام ہوتا، اتنا آسان ہوتا مسلمان ہونا، تو امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر 72 تن کو کبھی قربان نہیں کرتے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تماشا بنا دیا ہے دین کا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہم نے اس قربانی کے مقصد کو آج تک نہیں سمجھا۔ کہاں کھڑے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا، کبھی اپنی جان کو قربان کرنا، یہ مسلمان ہونا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یزید اپنے یزید شریعت کے مطابق نہیں چلنا چاہتا تھا، یزید اپنی طبیعت کے مطابق چلنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آج ہم بھی اپنی طبیعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلنا چاہتے۔ کہاں کے حسینی؟ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ایمان کامل کا نام ہے، حسینیت عمل صالح بجا لانے کا نام ہے، حسینیت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا نام ہے، حسینیت اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیف اور پریشانیوں پر صبر کرنے کا نام ہے اور صبر کی دعوت دینے کا نام ہے، جیسے امام علی مقام نے دیا، زینب صبر کرنا، سکینہ صبر کرنا۔ حضرت امام علی مقام نے جس طرح سے کربلا کی سرزمین پر صبر کا پیغام دیا، حسینیت اس کا نام ہے، اور جو حسینیت پر مکمل اور اکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جائے وہی سچا حسینی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
تو اس اسوہ شبیری کو لے کر اٹھو اور پورے زمانے پر چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم بھی حسین والے نہیں، ہم ہی حسین والے ہیں۔ تو آپ حضرات اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جس وقت کاٹ کر یزیدیوں نے نیزے پر چڑھایا تھا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز بعد نماز عصر اگر آپ حضرات جمع ہوں گے اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، گھر میں خواتین جو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آج خصوصاً بالخصوص بعد نماز عصر قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، اور جتنے قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے آپ حضرات اس کو جمع کر کے حضرت امام علی مقام شہدائے کربلا کے نام ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔